کعبے میں ہوئی۔ دنیا میں کسی کو نہ یہ عزت ملی ہے نہ یہ عزت ملے گی کہ اس گوہر کا صدف کعبہ بنے۔ اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے، رسول اللہ کی گود میں پلے، رسول کے ساتھ ساتھ چلے۔ نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، عربوں کو سمجھانے کے لیے بڑی خوبصورت مثال ہے کہ میں تو بچپن میں رسول کے پیچھے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ بچپن ہمیشہ رسول کے ساتھ گزرا، بالکل کم سن تھے جب دعوت عشیرہ میں اعلان نصرت کیا۔ شب ہجرت بستر رسول پر سوئے، جان بیچ کے تلواروں کے سائے میں۔ مدینے میں آئے تو ہر قدر نصرت رسول کرتے رہے۔ جب میدان میں لڑائیاں چھڑیں اور دشمنان اسلام تلواریں لے لے کے رسول کے خلاف آئے تو بدر میں نصرت رسول کرنے والے علی تھے۔ احد میں جب لڑائی کا نقشہ بگڑ گیا تو رسول کی جان بچانے والے علی تھے۔ خندق میں جب بدتمیزی کر رہا تھا ہم خیمہ رسول میں نیزے چبھو کے تو اس کو جا کے جواب دینے والے علی تھے۔ اور خیبر میں جب اسلامی لشکر دشواریوں میں تھا تو باب خیبر کو فتح کرنے والے علی تھے۔ تو اسلامی لڑائیوں میں علی۔ اب آئیے جب قرآن نازل ہوا تو آیہ تطہیر میں علی، آیہ ولایت میں علی، آیہ استخلاف میں علی، آیہ نجوہ میں علی، آیہ مودت میں علی، سورہ دہر میں علی، آیہ غدیر میں علی۔ جب حدیثوں کا سلسلہ شروع ہوا تو حدیث طیر میں علی، حدیث منزلت میں علی، حدیث نور میں علی، حدیث باب میں علی، حدیث سفینہ میں علی۔ جب فضیلتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو دوش رسول پہ علی، کعبے میں علی، غدیر کے ممبر پہ علی، قاب قوسین و ادنیٰ پہ علی۔ صلوات بھیج رہے ہیں ہم۔ یہ علی تھے رسول کے سگے چچادار بھائی تھے، مگر 30 برس چھوٹے، 30 ایئرس چھوٹے تھے۔ تو 30 برس چھوٹا ہونا بالکل اولاد کی طرح رسول اللہ نے پالا، اپنی گودیوں میں پالا۔ رسول کی شادی کے بھی 5 برس بعد مولا علی پیدا ہوئے۔ اگر رسول کی شادی کے پہلے سال بیٹا پیدا ہوتا تو مولا علی سے 4 برس بڑا ہوتا۔ اولاد کی طرح پالا۔ اس کے بعد اپنی کائنات، اپنی بذات، اپنی بیٹی علی کو بیاہ دی۔ اب ٹھنڈے دل سے میں عالم اسلام سے گزارش کروں گا کہ کسی نے علی کو خدا کہا، کسی نے بندہ کہا، کسی نے مولا کہا، کسی نے امام کہا، کسی نے خلیفہ کہا، کسی نے مشکل کشا کہا، کسی نے حاجت روا کہا، لیکن کم از کم اسلام کی تمام فرقوں کی معتبر کتابوں کی روشنی میں علی کی منیمم حیثیت طے کیجیے کہ کیا تھی۔ دیکھیے غور کیجیے گا میری بات کو، ٹھنڈے دل سے سنیے گا۔ منیمم حیثیت طے کیجیے گا کیا تھی۔ اس لیے کہ بہت سی چیزوں میں کنٹروورسی ہے، ان کا کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، یا علی کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، مشکل کشا کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، وہ معصوم تھے کہ نہیں تھے، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا ہے۔ منیمم حیثیت طے کیجیے، سب مانتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے، اب میں ایک ایک چیز کہتا جاتا ہوں، آپ سنتے جائیے، اور جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے میں کہوں گا کہ ایمانداری سے سوچیے گا، اپنے ایمان کو دل میں رکھیے۔ پہلی بات،
علی مسلمان تھے کہ نہیں؟ منیمم کم سے کم علی مسلمان تھے کہ نہیں تھے؟ تو ایک بات طے ہوئی کہ وہ مسلمان تھے، نمبر ایک۔ صحابی تھے کہ نہیں جی؟ تو یہ بھی طے ہو گیا کہ وہ یہ صحابی مسلمان بھی تھے اور صحابی بھی تھے۔ رسول کے چچا زاد بھائی تھے کہ نہیں؟ رشتہ دار تھے کہ نہیں؟ تو چچا زاد بھائی بھی تھے۔ رسول کے داماد تھے کہ نہیں؟ رسول کے داماد بھی تھے۔ اچھا، پھر لوگوں نے ان کو رسول کا خلیفہ چنا کہ نہیں؟ چنا کہ نہیں؟ تو ان کا خلیفہ بھی تھے۔ تو علی کے پاس کم از کم یہ کوالیفیکیشنز تو ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، وہ صحابی ہیں، وہ رسول کے کزن ہیں، وہ رسول کے داماد ہیں، وہ خلیفہ ہیں۔ یہ 5 صفتیں جو ہیں اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ یہ علی کی پنجتنی صفتیں اب خدا کو حاضر و ناظر جان کے میرے سوال کا جواب دیجئے کہ جو مسلمان کو برا کہے، صحابی کو برا کہے، رسول کے کزن کو برا کہے، رسول کے داماد کو برا کہے، رسول کے خلیفہ کو برا کہے، اس کے لیے آپ کیا فرمائیں گے؟ اسلام کی تاریخ میں علی کا مسئلہ اور طلب ہے۔ دیکھیے، اس کے اندر لوگوں نے بہت ہوشیاری سے کام لیا اور مسائل کو دوسری طرف ڈائیورٹ کر دیا اور بحثیں اس پہ چھڑ گئیں کہ کیا وہ مشکل کشا تھے؟ کیا یہ جائز ہے کہ کسی بندے کو مشکل کشا کہا جائے خدا کے ہوتے ہوئے؟ کیا یا علی کہنا جائز ہے؟ کیا ان کو معجز نما ماننا جائز ہے؟ ارے صاحب، وہ تو ان کو کہتے ہیں کہ وہ خدا بنا دیتے ہیں اور وہ تو یہ کر دیتے ہیں۔ اب اس پر لڑائیاں ہونے لگی اور سینیں الٹی جانے لگی اور ایک ثابت کر رہا ہے، دوسرا اس کی مخالفت کر رہا ہے، یہ آیت ہے اور وہ حدیث ہے اور یہ یوں ہے اور یہ جو ہے، ایک مجمع کو ادھر بھڑکا دیا۔ اما یہ سب چھوڑو، امام تھے کہ نہیں تھے، معصوم تھے کہ نہیں تھے، مشکل کشا تھے کہ نہیں تھے، حاجت روا تھے کہ نہیں تھے، معجز نما تھے کہ نہیں تھے، یہ سب معاملے چھوڑو، مسلمان تھے کہ نہیں تھے؟ مسلمان تھے کہ نہیں تھے؟ یہ آپ کو معلوم ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ ہسٹوریکل معاملہ ہے، یہ میرا آئیڈیا نہیں ہے۔ میں اپنی طرف خواہ کسی دوسرے کا آئیڈیا لے لوں، یہ غلط ہے۔ بنی امیہ نے 70 برس ممبروں پر علی کو برا کہا، لیکن علی اس شخص کا نام ہے جس کو برا کہنے کے نتیجے میں بنی امیہ کشتی ڈوبنے لگی۔ تو ان کا ایک بادشاہ گزرا ہے، عمر ابن عبدالعزیز۔ عمر ابن عبدالعزیز کو اس بات کا احساس ہوا کہ عداوت علی ہماری حکومت کا چراغ بجھا دے گی، لہذا اس نے اپنے دور حکومت میں اس سلسلے کو روکا جو کر تو دربار میں بیٹھا تھا، ایک شخص آیا، انہوں نے کہا میں یہودی ہوں۔ کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ یہودی ہو تو کیا چاہتے ہو، کیوں آئے ہو؟ کہا میں بادشاہ سلامت کی لڑکی سے شادی کرنے آیا ہوں، کیا رشتہ لے کے آیا ہوں، میں کہتا ہوں میرے ساتھ بادشاہ کی لڑکی کی شادی ہو جائے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانے میں بادشاہ نہیں کہلاتا تھا، خلیفہ کہلاتا ہے۔
میں خلیفہ کی لڑکی سے شادی چاہتا ہوں. تو جو ان کے خواہاں بیٹھے تھے ان کی تھیوریوں پر پڑ گئے. دماغ صحیح ہے کہ نہیں؟ یہودی ہو کے خلیفۃ المسلمین کی بیٹی سے شادی کا پیغام لایا. پاگل ہو گیا کیا؟ وہ آتے سے باہر ہونے لگے. ہاں تو وہ بڑا ڈھیٹ نکلا. اس نے کہا میں تمہیں سیرت رسول پر چلنے کی دعوت دے رہا ہوں، تم بگڑ رہے ہو. میں تو تمہیں سیرت رسول پر چلنے کی دعوت دے رہا ہوں، تم بگڑ رہے ہو. کیا سیرت رسول سے کیا مطلب؟ کہ سیرت رسول کی بات کیوں چھیڑ رہا ہے؟ ایسا رسول نے اپنی بیٹی یہودی کو دی. لیکن کیا پکڑا ہے کس یہودی کو دی؟ علی کون تھے؟ علی کون تھے؟ علی یہودی کب تھے؟ کافی کیا تھے؟ کیا مسلمان تھے؟ کیا مسلمان تھے تم ان کو برا کیوں کہتے ہو؟